اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی سے بے نیاز ہو کر ایک ویران علاقے غیاث پور میں تھے۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کے افلاس کا وہ زمانہ تھا کہ تین دن روٹی کا ایک لقمہ بھی میسر نہیں آتا تھا۔ اگر کبھی کچھ غیب سے حاصل ہو جاتا تو آپ سب سے پہلے اپنے خدمت گاروں کو کھلاتے۔ غیاث پور میں ایک بوڑھی عورت بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ہمسایہ تھی اور آپ سے بے حد عقیدت رکھتی تھی۔ اس بوڑھی عورت کا یہ کام تھا کہ صبح سے شام تک رسی بٹتی اور پھر دوسرے دن قریب کی آبادی میں جا کر اس رسی کو فروخت کر دیتی۔ پھر جب 4 پیسے حاصل ہو جاتے تو ان سے جو کا آٹا اور تھوڑی سی ترکاری خرید لاتی۔ اس کے بعد چند روٹیاں پکا کر حضرت محبوب الہی کی خدمت میں پیش کر دیتی۔ پہلی بار جب اس ضعیف خاتون نے اس طرح عقیدت کا مظاہرہ کیا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر روٹیاں قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس غذا سے تو خود تمہارا پیٹ بھی نہیں بھر سکتا، پھر ہم لوگ تمہارے ناتواں کندھوں پر اپنے رزق کا بوجھ کیوں ڈالیں؟ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ ہی ہمارا رازق ہے اور دوسری ضروریات کا کفیل بھی۔ محبوب الہی کا جواب سن کر بوڑھی عورت گریہ زاری کرنے لگی، مجھے اپنی خدمت سے محروم نہ کیجیے، میرے نامۂ مال میں اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ ضعیف خاتون کے لہجے میں اس قدر خلوص اور گریہ زاری تھی کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ انکار نہ کر سکے اور جو کی پکی ہوئی روٹیاں قبول فرما لیں۔ اب اتفاق تھا یا قدرت کی مسلط، وہ عورت کئی دن سے رسیاں تیار کر رہی تھی، 4 روز تک کوئی خریدار ہی نہ ملا۔ وہ خاتون بھی دوسرے درویشوں کی طرح اتنے ہی دن سے فاقے کے ساتھ تھی، مگر انہیں خود سے زیادہ ان درویشوں کی فکر تھی۔ آخرکار 5ویں دن کسی شخص نے اس خاتون سے ایک رسی خرید لی۔ خاتون بے حد خوش ہوئی اور سوچا آج فاقہ کشی کا تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ رسی کی قیمت سے 1 کلو جو کا آٹا خریدا اور جب عصر کا وقت ہوا تو وہی آٹا محبوب الہی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، یہ نظر خلوص ہے، اسے قبول کر لو اور آٹے کو دیگ میں ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دو۔ حضرت شیخ کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو کے آٹے کو دیگ میں ڈال دیا اور پھر زیادہ مقدار میں پانی سے بھر دیا۔ اس کے بعد آگ دہکا دی گئی۔
ایسا کرنے سے محبوب الہی کا مقصد یہ تھا کہ اگر آٹے کے علاوہ غیب سے کچھ حاصل ہو تو اسے بھی دیگ میں ڈال کر پکا لیا جائے، اسی طرح غذا کی مقدار بڑھ جائے گی۔ آگ کے شعلے بھڑکتے رہے اور پانی ابلتا رہا۔ اسی اثنا میں ایک گدڑی پوش فقیر کہیں سے گھومتا ہوا آیا اور نعرہ زنی کرنے لگا، اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ اسے فقیر کے سامنے پیش کرے، آج فقیر بہت بھوکا ہے، جلدی کرو اور اس فقیر کی بھوک مٹاؤ۔ وہ فقیر مولانا یعقوب کے پاس آئے جو کہ دیگ کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور دوبارہ پھر صدا لگائی، اگر کچھ ہے تو کھانے کو دو، دیگ کو بند کیوں کیا ہے، اس کا منہ کھولو۔ وہ فقیر اپنی ظاہری حالت سے کوئی مجذوب معلوم ہوتا تھا۔ مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے گدڑی پوش فقیر کو ایک نظر دیکھا اور اٹھ کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت محبوب الہی اس وقت کچھ پڑھ رہے تھے۔ آپ نے کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ سے آنے کا سبب دریافت کیا۔ ایک درویش بہت بھوکا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے پیے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا، مولانا کمال الدین نے عرض کیا۔ مولانا صاحب، آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ اس میں تو اس درویش کا بھی حصہ ہے، ہم تو محض انتظامات کر رہے ہیں۔ ان درویش سے کہہ دو کہ ابھی کھانا پک رہا ہے، جیسے ہی تیار ہوگا سب سے پہلے انہی کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عارفانہ تبسم کے ساتھ فرمایا۔ پیر و مرشد کا حکم سن کر مولانا کمال الدین واپس تشریف لے گئے اور اجنبی درویش کے سامنے حضرت محبوب الہی کے الفاظ دہرا دیے۔ گدڑی پوش شدید اضطراب میں کہنے لگا، میرے پاس وقت نہیں، میں انتظار نہیں کر سکتا، اپنے شیخ سے کہہ دو کہ جیسا بھی کھانے کی حالت ہے مجھے دے دیا جائے، بلکہ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ وہ خود آ کر ہی مجھے کھانا کھلائیں۔ یہ کہہ کر گدڑی پوش فقیر وہاں سے ہٹا اور کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ مولانا کمال الدین جھجکتے ہوئے دوبارہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درویش کی خواہش منوان بیان کر دی۔ وہ لمحات بڑے عجیب تھے جب مولانا کمال الدین نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت شیخ بڑے ہی جذب و شوق کے عالم میں فرما رہے تھے، میزبان کے لیے مہمان کی تواضع فرض ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر فرض یہ ہے کہ مہمان جس طرح کی بھی خواہش کرے اسے خوشی سے پورا کیا جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر وہ درویش کھڑا ہو گیا اور مسکرانے لگا، شیخ اللہ تمہیں خوش رکھے، اب بہت بھوک لگی ہے، اس لیے تمہارے دروازے پہ چلے آئے ہیں، اب تم اپنے ہاتھ سے ہی اس فقیر کو کچھ کھلاؤ۔ حضرت محبوب الہی نے دیگ کے قریب جا کر دیکھا، مگر پانی اس طرح ابل رہا تھا کہ اگر
इसका एक कतरा भी इंसानी जिस्म पर गिर जाता तो खाल जुलस कर रह जाती। इस सूरत हाल के पेश नज़र हज़रत शेख ने फरमाया, आपने मुझ फ़कीर को मेज़बानी की सादत बख्शी है, मगर खाना अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, आप थोड़ा इंतज़ार कर लें। गुदड़ी पोश फ़कीर बोला, शेख अब इंतज़ार नहीं, तुम इस आग की बात कर रहे हो, मेरे शिकम में जो आग लगी हुई है वो इससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ है, बस तुम देग उठाकर मेरे पास लाओ। दरवेश ने बहुत ज़्यादा मुतज़रब नज़र आ रहे थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फिर कुछ नहीं फरमाया। आस्तीनें चढ़ाई और एक मोटा कपड़े से देग को अपने दोनों हाथों से पकड़कर नीचे रख दिया। इसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने देग उठाकर उस दरवेश के पास ले गए। मौलाना कमालुद्दीन को गुदरी पोश फ़कीर की इस अदा सख्त नागवार गुजरी कि इसने अपनी जगह से हरकत तक न की और ऐसे बैठा रहा जैसे खानका के लोग इसकी खिदमत गार में हों। इसके साथ ही मौलाना कमालुद्दीन ने यह भी महसूस किया कि हज़रत महबूब इलाही की पेशानी मुबारक पर नागवारी की शिकन तक नहीं है, बल्कि आप देग को उठाते हुए बहुत मसरूर नज़र आ रहे थे। जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने देग उस दरवेश के करीब रख दी तो वह भूख की शिद्दत से इस कदर मुतज़रब था कि उसने उबलते हुए पानी में बेझिझक अपना हाथ डाल दिया। हज़रत महबूब इलाही से मना करते ही रह गए, मगर दरवेश बार बार देग में हाथ डालता और फिर जोक कर आटे को अपने मुंह में डाल लेता। गुदरी पोश ने यह अमल 3-4 बार दोहराया, फिर इसने देग को उठाकर जमीन पर मार दिया। वो देग दरअसल मिट्टी का एक बड़ा मटका था जो जमीन पर गिरते ही टूट गया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत सब्र व सुकून से दरवेश की इस अज़दराबी हरकत को देखते रहे, मगर मौलाना कमालुद्दीन खामोश ना रहे। मेहमान, तुमने ये क्या किया? तुम्हें मालूम है कि इस पानी जैसी ग़िज़ा से कुछ और बंदगाने खुदा भी रोज़ा कशी करते। अफसोस तुमने दूसरों की भूख को नज़रअंदाज कर दिया। तुम नहीं जानते ये दरवेशान खुदाए मस्त कितने दिन के फाके से हैं। मौलाना कमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के लहजे से तलही का रंग नुमाया था। मैं अल्लाह के हुक्म से ये बात जानता था, मगर क्या करता कि मेरे अल्लाह का यही हुक्म था। मुझसे यही कहा गया था कि मैं इस देग को तोड़ दूं। दरवेश बड़ी बेनियाजी के आलम में बोल रहा था। ये कहकर गदरी पोश हज़रत महबूब इलाही के करीब आया और निहायत मोहब्बत अमेज़ नज़रों से देखते हुए कहने लगा, शेख निज़ामुद्दीन, तुम्हें बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने नेमत बातनी बख्शी और मैंने तुम्हारी फाका कशी की देग को तोड़ दिया। अब तुम सुल्तान ज़ाहरी भी हो और सुल्तान बातनी भी हो। ये कहकर वो दरवेश तेज तेज कदमों से चलता हुआ दूर जाकर गायब हो गया। मौलाना कमालुद्दीन हैरत से अपने पीरो मुर्शिद को देखने लगे। हज़रत महबूब इलाही ने अपने मरीद की हैरत को दूर करने के लिए
فرمایا مولانا اللہ کی قدرت بھی لا محدود ہے اور اس کا کرم بھی، انسان عاجز ہے کہ وہ توفیق الہی کے بغیر کچھ سمجھ نہیں سکتا۔ ہم نہیں جانتے کہ کس بیس میں کون آیا ہے۔ آؤ اب اپنے اللہ کا ذکر کریں، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ دوستو، اس واقعے کے بعد آپ کے لنگر خانے سے ہزاروں من کھانا پکتا اور ہزاروں کی تعداد میں فقراء اور مساکین اور خانقاہ سے کھانا کھاتے۔ وصال سے قبل آپ علیل ہوئے تو آپ نے وصیت کی، گھر اور خانقاہ کے اندر جس قدر اثاثہ ہے سارے کا سارا مساکین اور غربا میں تقسیم کر دیجیے۔ آپ کے حکم پر خواجہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو دروغہ لنگر خانہ تھے 1000 من غلہ بانٹ دیا اور ایک دانہ بھی اپنے لیے نہ چھوڑا۔ دوستو، یہ واقعہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اگر آپ کو یہ میرا واقعہ سنانا پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اس طرح کی اور اچھے اولیاء اعظام کے واقعات آپ کے لیے لا سکوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔